ولا يحيي نعمه العابدون ولا يعطي حقه المستهزئون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعمة موجود ولا وقت معدود ولا عدد موجود فقد الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد بسم اللہ یہ سارے ثواب کے عنوان سے اس مجلس اللہ کا انعقاد ہے۔ نہج البلاغہ سے اپنے سید و سردار مرشد و آقا مولانا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک مختصر سا فرمان مقدس سرنامہ سخن کا نہج البلاغہ کے بارے میں طویل نہیں مختصراً عرض کروں گا چونکہ رسالہ ثواب کا عنوان ہے۔ اگر توجہ رہے گی تو میں پیش کر دوں گا۔ نہج البلاغہ کے بارے میں علماء کا یہ فرمان ہے کہ بھائی یہ پہلے جہاں تھا اس کی آواز میں جو فقط یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ جو نہج البلاغہ کے خطبات ہمارے پاس موجود ہیں یہی میرے مولانا آقا کا خطبات ہے، اس کے علاوہ اور بھی خطبات ہیں، لیکن سید نے جو نہج البلاغہ جمع کی جو آج ہمارے علماء کے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ نہج البلاغہ در حقیقت مولا کے جو خطبات مکتوبات اور مختصر کلمات جو جمع کیے گئے سید نے اپنے بیٹے کا نصاب بنایا تھا۔ آج آدمی سب کو سید نے اپنے بیٹے کا نصاب بنایا۔ اس نہج البلاغہ میں سے ایک فرمان مقدس میں نے امیر المومنین کا سرنامہ قرار دیا اور یہی مولا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ عبدا من عرف من ادم فی عینا و الہ پوری حیات ہے اس میں موجود۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خدا کی رحمتیں نازل ہو اس بندے پر جو یہ جان لے کہاں سے آیا ہے، میں آپ تک پہنچا سکتا ہوں، جو یہ جان لے کہاں سے آیا ہے، کہاں پر ہے، کہاں تک جانا ہے۔ امیر المومنین فرما رہا ہے اور خدا کی قسم میرے مولا ہی کہہ سکتا ہے، امیر المومنین ہی فرما سکتا ہے۔ یاد رکھیے میرے مولا امیر یا صاحب کا زمان چونکہ ایک سویب کی مجلس بھی اور وہ سویب بھی ایک ایسے مومن و مومنہ کا کہ جن کی موت ناگہانی ہوئی
ٹھیک ہے نا. اور یہی بات بنو مغفور کے خانوادے کے لیے تسلی و تشفی کا باعث قرار پایا. ایک فکر کروں اور پھر میں مسلسل ہو جاؤں گا. اگر پہنچ گیا تو میرے ساتھ جواب دے دیجیے گا کہ بات ہوگی. نادانوں کو لے کر اور معاشرے میں بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت معاملات ہیں نادانی موتوں کو لے کر کے ساتھ یہ باتیں. لیکن اس کو یاد رکھیں, میرے سید و سردار کا فرمان ہے, رسول خدا نے فرمایا میرے مرشد آقا میرے مومن سے, اب یہ اگر پہنچا پایا, یا علی ناگہانی موت مومن کے لیے راحت ہے, منافق کے لیے حسرت ہے. جس کے دیدار کے انتظار میں تڑپتا ہے وہ اچانک سے روبرو آ جاتا ہے. یاد رکھیے, جانے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. گزشتگان منتظر ہیں, رو رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں, یاد کر رہے ہیں, لیکن وہ جو جانے والا دنیا سے جا رہا ہے اس کی کیفیت یکساں مختلف ہے. اگر تو مومنہ ہے, کافی میں ایک طویل روایت ہے, پورا چیپٹر موجود, ایک بہت طویل حدیث ہے, میں مختصر میں عرض کر دیتا ہوں. جو جانے والا اس دنیا سے جا رہا ہے, مولا فرماتے ہیں, کسی نے سوال کیا, مولا آپ کے چاہنے والے کا آپ کی نوعیت کیا ہے؟ سنیے, اور میں عموماً اس انداز سے بولتا نہیں, لیکن چونکہ عنوان ملوث ہے تو اس لیے لازمی سمجھتا ہوں کہ بات پہنچا رہا ہوں. مولا اس کی کیفیت کیا ہے جانے والے کی؟ میں فرمایا سنو, اللہ ہمارے ہی چاہنے والوں سے اعمال قبول کرتا ہے. شادی کی بات نہیں, اگر بات پہنچے تو بول دینا چاہیے جواب بیٹھا. اللہ تمہارے ہی اعمال کو, جو ہمارا حقدار ہے اسی کے اعمال قبول کرتا ہے. مولا ہوتا کیا ہے؟ سنو, 6 مرحلے ہیں, 6 مرحلے. مولا فرماتے ہیں جب جان یہاں ہوتی ہے حالت اقتدار, جاگنی کا لمحہ سخت ترین لمحات میں ایک لمحہ, جب جان یہاں ہوتی ہے, مولا ہوتا کیا کہ سنو, اس مؤمن و مؤمنہ کے سوانے ایک جانب سے رسول خدا آتے ہیں. حوالہ دے چکا, کافی میں جا کر دیکھا, ایک جانب سے رسول اللہ آتے ہیں. مولا بس رسول خدا آتے ہیں کیا نہیں, دوسری جانب سے شیر خدا آتے ہیں. اور شیر خدا اس مؤمن و مؤمنہ کے قریب آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ, یہ مومن یہ مومنہ یہ پڑھنے والا آپ سے, آپ کے اہل بیت سے, اللہ سے محبت کرتا تھا. میں علی آپ سے عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ آپ بھی سے محبت کریں. سارے پہنچ جاتے تو کہنا آسان ہوگا. یہ پڑھنے والا اللہ سے, اللہ کے رسول سے, رسول کے اہل بیت سے محبت کرتا تھا. یا رسول اللہ میں علی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی سے محبت کریں. بس سمجھانا اتنا ہے کہ جہاں سفارش کرنے والا علی جیسا ان کے حب کے آثار ہیں, دنیا میں آتے ہیں نظر نہیں آتا. ان کی محبت کا جو اثر ہے تو دنیا میں ہمارے سامنے فروٹس کی صورت میں آتا ہے, ثمرات کی صورت میں آتا ہے, ہمیں احساس نہیں ہوتا. احساس کب ہوتا ہے جب تنہا ہوتے ہیں, حجابات بھی اٹھ چکے ہوتے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیفیات بھی اکثر مختلف ہو جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے میرے مولا, مولا فرماتے ہیں پھر رسول خدا متوجہ ہوتے ہیں جبریل امین کی طرف, اور رسول خدا فرماتے ہیں اے سید الملائکہ, یہ مؤمن یہ مومنہ اللہ سے, اللہ کے رسول سے, رسول کے اہل بیت سے محبت کرتا تھا. میں محبوب خدا آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بھی اس سے محبت کریں. اب جناب سید الملائکہ متوجہ ہوتے ہیں ملک الموت کی جانب. میری مجبوری ہے, میری کو اگر پسند نہیں آنے والا تو بدل دیتا ہوں. جناب سید الملائکہ متوجہ ہوتے ہیں ملک الموت کی جانب. اور روایات میں نے دیکھا, کلیم اتفاق سے میں ایک کتاب لکھ رہا تھا,
میں آیا کہ ملک الموت ہر گھر میں دن میں 5 بار آتا ہے. ہر گھر میں ہر گھر میں ملک الموت یومیہ دن میں 5 بار آتا ہے. اب میں سوچنے لگا یہ 5 ہی کیوں 7 بار کیوں نہیں آتا. تم سے 7 بار نہیں 6 بار نہیں 4 بار نہیں 5 بار آتا ہے. میں جس نتیجے پہ آیا وہ سامنے کا ہے کہ ابھی 5 بار آ کے بتاتا ہے ابھی بھی وقت ہے 5 سے مبدت ہے. آثار کیا رونما ہوتے ہیں. دنیا آج احساس نہیں کرتی. میں تو ممبر سے کہتا ہوں بابا دہل کہتا ہوں کہ دنیا کو آج نہیں پتا لیکن کاش کے مردے کلام کرنے لگے تو دنیا والوں کو پتا چلے علی اولاد علی کی محبت کے کوئی نہیں ہے سارے کے لیے. اس وقت اولاد علی علی کی محبت ہے سارا. قبر کی تنہائیاں جہاں کوئی پوچھنے والا کوئی پہچاننے والا نہیں. اس وقت نور بن کے علی کی ولایت سے دھانے مومن کیا تھی. یاد رکھیے. اور آسان کو جانے والا چلا گیا مومن تھا مومنہ تھی. تو مومنین کے سارے سماج کی مجلس ایک پردیدار کی ذرا غور کریں کیفیت کیا ہے. یعنی شرعی مسئلہ ہے. کسی کا اگر واجب کو رہ گیا واجب کی کمی رہ گئی یعنی نماز میں کچھ قضا رہ گئی کچھ روزے قضا رہ گئے مستدیدہ حج رہ گیا فار ایگزامپل تو شریعت کیا کہتی ہے؟ مگر کرے شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے بھائی کسی کو عجیب بناؤ. یا تو پہلا پوزیشن کیا ہے اولاد پڑھ دو. اس کی قضا نماز ہے قضا روزے اولاد رکھے اولاد پڑھ دو. اور اگر اولاد نہیں کر سکتی تو کسی کو عجیب بناؤ ایسا دو اور وہ اس کی نیابت میں توجہ رکھیے گا. توجہ زبردستی تو نہیں بولنا. کسی کو عجیب بناؤ اور وہ آ کے اس کے قضا واجبات کو ادا کر دے اور شریعت اس کے مرنے کے بعد اس کو کمپنسیٹ کر دے. جانے والا چلا گیا مومن تھا کچھ نمازیں رہ گئی کچھ روزے دینے تھے. کیا کسی کو عجیب بنایا یا اولاد نے رکھ لیا یا کسی کو عجیب بنایا اس نے اس کی نیابت میں رکھا شریعت نے اسے کمپنسیٹ کر دیا. لیکن اگر میں آپ تک پہنچا پایا اور آپ کے دلوں کے قریب ہوا یہ کمپنسیشن ہو رہی ہے کہ اگر فروعات دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے روایت کی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جانتے ہیں روایات میں فقرہ موجود ہے. ذرا توجہ کریں جوان. روایات میں فقرہ موجود ہے ملک الموت اس وقت تک مومن و مومنہ کی روح قبض نہیں کرتا جب تک مومن و مومنہ اسے خود اجازت نہیں دے دیتا. آسان ہے ملک الموت ہے ملک الموت تو کسی کو مہلت نہیں دیتا ماں سے بات ہے سیدہ کے تو کسی احترام میں میرے سیدہ جا کے ٹھہر گئے نہیں تو ملک الموت کدھر کہ اس وقت تک مومن و مومنہ کی روح قبض نہیں کرتا جب تک مومن و مومنہ اسے اجازت نہیں دے دیتے. کون ہے جو مرنے کی اجازت خود دے معاملہ حقیقت یہ ہے کہ جب وقت حالت ندا آتا ہے وقت احتضار جب کلی کرنا تو ملک الموت درمیان میں کھڑا ہوتا ہے
دل دھڑکتا ہے جو احساس سے قریب ہے وہ بات کرے. کیا کیفیت ہوگی 3 روز کے بعد کربلا جانا؟ دن گزرے گا دل کی دھڑکن تیز ہوگی. وہاں ایئرپورٹ پہنچو گے دھڑکن اور تیز ہوگی. جب سالار آواز دے گا کربلا میں وارد ہونے دھڑکن اور تیز ہوگی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا جانے کے بعد ذریعے حسین کو چومیں گے. پھر قلب و روح کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہاں تو حجاب میں روبرو حسین. بس جب ان کو دیکھ لیتا ہے تو میرا ہی چھڑتا ہے اور پھر اجازت دیتا ہے قانون خرچ کرو اور آپ اللہ کے دربار میں قبل ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ فریز جو ہے نا آپ نے علماء سے واعظین سے ذاکرین سے سن رکھا ہے. کیا فریز بات بھی سن رکھا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ ملک الموت امتحان متوجہ ہوتا ہے مومن و مومنہ کی طرف اور امتحان سے پوچھتا ہے بتا کیا تو نے اپنی گردن کو جہنم سے بچایا؟ حل تمسکتا بالنعمت الکبریٰ فی حیات الدنیا. کیا تو نے سیدہ کا دامن دنیا میں تھاما ہوا تھا؟ ایسا نہیں ہے عزیزو. تو نے مادر سعادت کا دامن تو دنیا میں تھاما ہوا تھا. کیا تو نے نجات کا پروانہ حاصل کر لیا؟ والی ششم کی حدیث ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ پروردگار اس مومن و مومنہ کو بولنے کی توفیق دیتا ہے جس کا وقت آخر ہے اور بولنے کی توفیق دیتا ہے. وہ کہتا ہے نعم ہاں میں نے یہ سارے کام کیے. تو امتحان ملک الموت پوچھتا ہے توجہ کرنا امتحان ملک الموت پوچھتا ہے بتا تو صحیح وہ کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کے سبب آج رب تجھ پر اس انداز سے مہربان ہو رہا ہے. جب جو وہ مومن و مومنہ کہیں گے کچھ نہیں بس محبت علی یا اولاد علی کا سلام. میرے سید سردار ہی کا پیغام ہے یاد رکھیے. لیکن بلاغہ میں خطبہ موجود ہے سید سردار کا. مولا قبرستان میں والد ہوئے امین عمر نے خطبہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الدیار المحوشہ والموال المغفرہ والقبور المظلمہ یا اہل التربت یا اہل الغربت یا اہل الوحشت انتم لنا فرطا صابر ونحن لكم تمام اللہ عمد دور فقط سکنت امبلا نباب فقط نتحق امبلا نباب فقط وسمت هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. علی بولو خدا کی قسم علی ہی بول سکتے ہیں. میں سمجھاؤں کس سے بول رہے ہیں؟ مردوں سے بول رہے ہیں. علی ہی مردوں سے بات کر سکتے ہیں. اور باتیں ہیں تاریخ قبروں میں رہنے والوں اہل غربت اہل غربت لوگوں انتم بنا فراتوں صاحب تم مرنے میں ہم سے سخت لے کر اور نہ تمام نہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم اسی دنیا کے لیے بیمار ہیں. ہم بھی تمہارے مجھ سے جلتا امن دور فقط سکنت جس گھر بنانے کے چکر میں حالات ہم بھول گئے تھے مرنے کے بعد تمہارا نہیں گیا اور گیا تمہارا ملا سکتا. جسمانی دنیا میں متکبر بنا دیا تھا تو مرنے کے بعد تمہارا نہیں گیا اور گیا ملا سکتا. عجیب کی بنیاد ہے سرکار کس طرح انسان متوجہ ہو. مولا پر ہوتا کیا کہا کہ پھر ملک الموت یہ فریضہ آپ نے سنا اس مومن و مومنہ کی روح ایسے قبض کرتا ہے جیسے مکھن سے باہر نکالنے پھر میرے سیدہ سردار فرماتا تم کچھ بھی کر لو اس کا کفن یہ پروٹوکول ہے جس کے قلب روم میں علی اور علی کی محبت ہے اس کا کفن جنت سے آتا ہے اس کا منہ جنت کا مشک و عنبر ہوتا ہے. مولا پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر جب اسے لہر میں اتارا جاتا ہے تب اس کو سمجھ میں دے گا یعنی کہ ولایت کی محبت کا اثر ہے.
جزاک اللہ. کسی نے سوال کیا سید و سردار، جب آپ کا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے پہلا تحفہ قبر میں کیا دیا جاتا ہے؟ امام فرماتے سنو، جب ہمارا ہمدار دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے لحد میں پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ فرشتے ندا دے کے کہتے ہیں اے مومن اے مومنہ، رب نے تجھے پہلا تحفہ یہ دیا ہے کہ تیرے جنازے میں شریک ہونے والوں کے گناہوں کو معاف کر دیا. پہلا انعام مل رہا. مولا پھر کیا ہوتا ہے آپ کا حکمران جب لہد میں اتار دیا جاتا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سنو، پھر وہ کوہ غزوہ کی چھپی ہوئی جنت میں آل محمد سے ملاقات کرتا ہے. اور آسان ہے مولا، بس ملاقات ہوتی ہے، کبھی ان کی مجلس میں بیٹھ کے ان سے ہم کلام ہوتا ہے. اور بس یہی نام ہے، کبھی ان کے کھانے میں سے کھانا کھاتا ہے. ان کی محبت لیے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی یکسر کیفیات مختلف ہے. علی والا علی کا سلام سے مرا جس کیفیت میں دیا جاتا ہے، جیسے بھی اللہ نے تم سے کچھ نہیں مانگا، بس اتنا کہ واجب کو ادا کرو، حرام سے بچتے رہو. یاد رکھیے محبت کے آثار ایک ہستی گزری ہے. بس یہی آخری بات کر کے مسائل کا آغاز کروں گا. ایک ہستی گزری ہے، کوئی ایسا کام نہیں جو مانوس نہ ہو اس نام سے. اس ہستی کا نام ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ تعالیٰ. نام سے مانوس ہے شیخ مفید کی قبر جو ہے وہ کارمین میں ہے، مولانا مصطفیٰ جعفر جان لہد کی قبر جو ہے. اور کتنی بڑی ہستی ہے، تیزی سے سنو، کتنی بڑی ہستی ہے. میرے زمانے کے سردار کی دو غیبتیں، ایک غیبت صغرا ہے، ایک غیبت تو نہیں بول رہا، ایک غیبت کبرا. غیبت صغرا میں مولا سے ملاقات کا امکان ہے، غیبت کبرا میں تالا لگ گیا اس بات پہ بھی. لیکن ایک بات اپنے بچوں اور جوانوں کو بتاؤ، اپنے سردار کے آمد کے روز سے قریب ہو، ایک جملہ یاد رکھنا، غیبت کبرا میں مولا سے ملاقات کا امکان نہیں. کس کیفیت میں ہے؟ ہم نہیں مل سکتے، وہ جس سے چاہے مل لے. غیبت کبرا جہاں امکان ملاقات نہیں، وہاں میرے سید و سردار نے دو توقیات لکھی شیخ مفید کے نام لکھی. دو توقیات لیٹر خط، ٹھیک ہے یعنی جدھر کوئی امکان نہیں ملاقات کا، وہاں شیخ مفید کو دو لیٹر لکھے. اس میں جو فقرہ لکھا شیخ مفید کے لیے امام زمانہ نے توجہ کر لے سارے. بس آخری بات، لیٹر لکھا، اس میں شیخ مفید کو ایک جملہ کہہ کے مخاطب کیا، کاش آپ قریب ہو سکے اور اس محبت کا اس محبت کے اثر علی اولاد علی کی محبت کے اثر کی ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں. اس لیٹر میں سردار نے، میرے سید و سردار نے شیخ مفید کو کیسے مخاطب کیا؟ شیخ فرماتے ہیں کہ الاخ الصدیق الشیخ المفید. ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ ساتھ آ جائیں. شیخ کو لکھ رہے ہیں میرے زمانے کے صاحب، اے میرے برادر ہدایت یافتہ شیخ مفید، ہم تو اس معاشرے میں رہتے ہیں جس کا المیہ یہ ہے کہ اگر علاقے کا کونسلر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بھرے محلے میں اسے کہہ دے یہ میرا بھائی ہے تو اس کا سینہ کب نہیں پڑتا، جسے امام زمانہ اپنا ہے. کیوں کرایا؟ تاکہ آپ سمجھیں کہ ہستی کتنی بڑی ہے. شیخ نے کئی کتابیں لکھی، ایک روایت پیش کر دوں، محمد علی اور علی کا ایک ہلکے سے اثر کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں. کتنی بڑی ہستی ہے، بات بات ہو گئی.
شیخ لکھ رہے اپنی کتاب میں، ایک شخص آیا کہتا ہے مولا آخری بات ہے، مولا اگر کوئی چاہے کہ اللہ کی اندیت میں اپنا مقام دیکھے، آپ 14 میں سے کسی ایک کی زیارت کریں اور اپنے مشکل کا اپنے مسئلے کا حل پائے، مولا وہ کیا کرے؟ آسان ہے، یہاں بیٹھ کے اس کی اندیت میں اپنا مقام دیکھنا۔ یہ ہے آل محمد کا اپنے مقام کو اللہ کی اندیت میں دیکھے۔ آپ 14 میں سے کسی ایک کی زیارت کریں، اپنے مشکل کا حل پائے۔ یہ ہے آل محمد۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ سمندر میں چلے جاؤ، دنیا سے کٹ جاؤ، 5 لاکھ مرتبہ یہ ذکر کرو۔ نہیں کہا، واہ واہ، نہیں کہا۔ یہ چکر اس بارگاہ میں ہے ہی نہیں، اور تم تو ایسے گھرانے کو مانتے ہو جن کے ناموں کی تکرار سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہاں تو ہم عقیدہ بولے، مجھے عقیدہ بولنے کی عادت نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آسان ہے، اللہ کی اندیت میں اپنا مقام دیکھے، 14 میں سے کسی ایک کی زیارت کرے، حوالہ دے چکا اپنے مسئلے کا حل پائے۔ اب سنو میرے امام نے کیا فرمایا، جملہ سخت ہو جائے گا مجھے معاف کر دینا، بالخصوص جوان۔ پہلے تو جوانوں کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے آپ کو باوجود رکھے، ایسی باتوں کی تائید کیا کرو تھوڑا بڑا کیا کرو۔ 24 آور 24 گھنٹے کوشش یہ کریں کہ باوجود رکھے، اور جب بستر پہ جائیں تو کیفیت کیا ہے معلوم؟ رات میں لیٹ پڑے بستر پہ، دنیا سے فارغ ہو گئے، کیا کیفیت؟ فیس بک براؤز کر رہے ہیں، بولنا ایسی باتوں کو بولنا، واٹس ایپ چیک کر رہے ہیں، انسٹا دیکھ رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ شاید کر جوانوں تم سے بات کریں بزرگوں سے نہیں۔ نیند کے بارے میں کتابوں میں فقرہ موجود ہے، النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ جی اگر جانے والی روح لوٹ کے واپس نہ آئی تو گئے کس کے ساتھ؟ ٹویٹر براؤز کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، فیس بک انسٹا کی ریلز چیک کرتے ہوئے دنیا سے گئے، اور ایک وہ مومن ہے جو رات میں بستر پہ لیٹتے ہی کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا صاحب العصر والزمان۔ اپنی عادت ڈالو، جب رات میں بستر پہ لیٹو تو اپنے سرکار کو سلام کرو، متوجہ۔ مولا اگر کوئی اللہ کی اندیت میں اپنا مقام دیکھے، آپ 14 میں سے کسی ایک کا دیدار کرے، اپنے مشکل کا حل پائے، کیا کرے؟ سنو میرے امام نے کیا فرمایا، شیخ مفید لکھ رہا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا، سنو فاغتسل بثلاث لیال، بس جب امور دنیا سے فارغ ہو اپنے گھر والوں تمام کام کر چکو تو غسل کرو، اور خود 3 رات مسلسل غسل کرو، اور غسل کر کے اپنے بستر پہ آؤ۔ مولا پھر کیا کرے؟ وَيُنَاجِي بِنَا، کاش میں تمہیں سمجھا سکوں، اور پھر ہم سے باتیں شروع کر دو۔ سو جاؤ، یہ کام کرتے کرتے اللہ کی اندیت میں اپنا مقام بھی دیکھ لو گے، 14 میں سے کسی ایک کا دیدار بھی کر لو گے، اپنے مشکل کا حل بھی پالو گے۔ یہاں راوی کا سوال مکمل نہیں ہوا، اب وہ کہتا ہے مولا اگر وہ شخص فلاں 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 گناہ کرتا ہو اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ آپ 14 میں سے کسی ایک کا دیدار کیا، اللہ کی اندیت میں اپنا مقام دیکھا، اپنے مشکل کے حل کو پایا، سنو میرے سردار فرماتے، سنو اس کا فلاں کرنا اس کے دین کو فاسد نہیں کرتا، ہمارا چھوڑ دینا اس کے دین میں چھوڑ دینا اس کے دین کو فاسد کرتا۔ بس عزیزو، سمجھانا ہی یہی ہے کہ دنیا کو گناہ گاروں سے نفرت نہ سکھاؤ، گناہ سے نفرت سکھاؤ۔ گناہ گاروں سے نفرت نہیں، گناہوں سے نفرت سے۔ جانوروں کو انعام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اس انداز سے جانوروں پر اثر رکھتی ہے کہ ہر منزل آسان ہوتی ہے۔ کیسے عرض کرو، یہ جملے
خاندان کی تربیت کا باعث بنا دیا. جانے والا چلا گیا. اللہ کرے گا متوجہ ہوتا ہے. میں نے کیا ایک روایت پیش کی کہ ناگہانی مومن کے لیے راحت ہے، منافق کے لیے حسرت ہے. جا رہا ہے ان کا ہوتا کس کیفے میں تو بتایا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. اللہ اس خاندان کو صبر عطا کرے کہ وہ جب وہب کی زوجہ آئی سامنے، جب جناب وہب جانے لگے تو زوجہ وہب نے کہا بس ایک بات کرتے جا، مجھے حسین کے پاس لے جاؤ. آ گئی اب آپ اللہ کے پاس. تو مولانا اس دنیا میں ایسا ہی آپ وعدہ کریں کہ جنت میں بھی میں ہی وہب کے ساتھ ساتھ ہوں. یہ کربلا ہمارے اس مقام پہ آ کر نا ایک بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے. ایک بہت بڑی نعمت ہو جاتی ہے. اللہ اللہ کا دادا اس کے بولنے والا جو آنسو بہاتا ہے، مادر سادات بڑی دعا دیتی ہے. ان سب کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب لہد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. عزیزوں، تاریخ اس بات کو یوں بیان کرتی ہے. آپ کربلا جائیں تو کربلا میں کئی شاہراہ، ایک شاہراہ ہے جس شاہراہ کو شاہراہ سدرا کہا جاتا ہے. ایک جانب دروازہ ہے اللہ کے گھر کا، اس دروازے کا نام باب سدرا ہے. جی جی. اور اس کے بالکل روبرو شاہراہ کے دوسرے کونے پہ ایک مقام ہے، اسے مقام صاحب الزمان کہتے ہیں. علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ مقام صاحب الزمان اس لیے ہے کہ وہاں امام زمان آتے ہیں، زائرین حسین کا استقبال کرتے ہیں، اپنے جد غریب پہ گریہ کرتے ہیں. 1.5 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مقام صاحب الزمان سے اور عبداللہ کے حرم تک. جی جی جی. جو جا چکے ہیں ان کے ذہن میں وہ تصویر آئی ہو. جی جی. سامنے جد غریب کا روزہ، وہ الگ سے ایک مقام بن رہا ہے امام زمان کا. وجہ کیا؟ بھائی یہی مسائل ہوں گے، اسی روایت کو سنو اور یہی تسلی و تشفی کا باعث قرار پائیں گے انشاءاللہ. نائبین امام زمان میں سے ایک نائب نے امام سے سوال کیا، ہاتھوں کو جوڑا عرض ادب کی مولا وہ جد غریب کا روزہ سامنے ہے، مولا یہ الگ سے مقام وجہ کیا؟ 1.5 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ذہن میں ہے. امام کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈب اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے امام کے واقعات سنایا کرو. آنکھیں ڈب گئی. نائب نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا فرمایا اگر سننا چاہتا ہے تو سن. 1.5 سے 2 کلومیٹر کا فاصلہ ذہن میں رکھا. یہ وہ مقام ہے جہاں میرے جد غریب حسین ابن علی نے زین چھوڑی تھی. اللہ آپ کی ہائے پہ رحمت نازل کرو. نائب تڑپ کے رہ گیا، رو کے کہتا ہے میرے سید و سردار کو فاصلہ
تشفی دی ہوگی، جنازہ بھی شوق سے اٹھ گیا ہوگا. اتنے عزاداروں کا آنا بتانا ہے، اتنے مومنین کا آنا کہ سب شریک ہے تسلی و تشفی کے لیے. لیکن آؤ کیفیت میں تمہیں بڑی وضاحت کی بتلاتا ہوں. عزاداروں تاریخ لکھتی ہے اس بات کو، اس کو سمجھ لینا. تاریخ بیان کرتی ہے جب رائے میں پوچھا نا مولا بڑا دور ہے کہاں، کبھی کوہلیوں پہ چلتے تھے، کبھی کوہلیوں پہ چلتے تھے. وہ قتل گاہ حسین کی زمین سے آج بھی الگ ہے. کربلا کے دشوار ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے قتل گاہ حسین ابن علی. تیرہ ضربوں سے عاشق نے حسین پہ خنجر چلایا ہے. مختار نے پوچھا بتا وہ نہیں تیرہ ضربیں کیوں چلائے؟ کہتا ہے میں جب ضرب لگاتا حسین کے لب ہلائے ہوتے تھے. جو ہائے کر رہا ہے امام حسین تازی ہے. مختار نے مسئلہ چھوڑی، کہا بتا میرا مطلب بلائیں جب میں ڈر گیا کہیں حسین پر دعا نہ کر دے. میں ضرب لگاتا تھا، ہر ضرب پہ حسین آواز دیتے تھے ابا. ادھر چلی کا لاشا فرات پہ بلند ہوتا تھا، آواز دیتی آتا غلام حاضر ہے. جانتے ہو ہمارا چاہنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا. ایک واقعہ آ رہا ہے چھوٹا سا میرے ذہن میں. شان سے جنازہ پڑا، دوستوں نے اعزاء کا کندھا دیا. یہی کیفیت ہے نا ہمارا تمہارا کوئی دنیا سے جاتا ہے. سینے سے لگانے والے ہوتے ہو، تسلی تشفی دینے والے ہوتے ہو. زہیر کی زوجہ نے، زہیر قیم کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا. جو محسوس کرتا ہے بات اس سے کرے مسائل ہو گئے. کربلا سن کے نہ گزرو، کربلا کو ان سماج سے سنا. جناب زہیر قیم کی زوجہ نے غلام کو بلایا. ادھر آ گیا کہ جی فرمائیے. کہنے لگی زوجہ کہ سن میں سوچتی ہوں، اللہ کرے آپ محسوس کر رہے ہیں حسین تو رسول کا نواسا ہے، اسے تو یقیناً کفن مل گیا ہوگا. لیکن زہیر تیرا آقا تنہا یہ کفن لیتا، اپنے آقا کو کفن دے کے واپس آ کے مجھے خبر دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا. بس سن لینا اس شک پہ کہ زہیر کو کفن کرنا. چلا کفن لے وہاں پہنچا تو کیفیت مختلف تھی. آخری دو جملے کیفیت مختلف تھی. واپس آیا